باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب انسانوں کی ہر جہان کی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے میں ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید، سنت و صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس کے بعد فیکٹس، حقائق کو سمجھیں۔ جو بھی معاملات آپ کی زندگی میں درپیش آتے ہیں، جس بھی پہلو سے آپ کا تعلق ہوتا ہے زندگی کے کاروباری حصے سے، مطلب زندگی میں کاروبار یا پیسہ کمانے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں، اس حصے سے ہو، بڑے انسان کے عقائد و نظریات سے تعلق ہو، اسٹڈی لائف ہو، جاب ہو، ریلیشن شپس ہوں، کاروباری معاملات ہوں، جاب کے معاملات ہوں، شادی کے معاملات ہوں، نکاح کے معاملات ہوں، رشتہ داری کے معاملات ہوں، دوست احباب کے، معاشرتی، سیاسی، جو بھی معاملات درپیش آتے ہیں، اس میں حقائق کو سمجھیں۔ پہلے کیا ہدایت کا راستہ؟ قرآن و سنت و صحیح حدیث، جس میں اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ اس کے بعد حقائق، وہ خاص سائنسی حقائق ہوں، کیونکہ انسان نے جو اپنی عقل کے ذریعے سے کوشش کر کے حاصل کرتا ہے، وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، جو کہ سائنس کے ذریعے، سائنس کے علم کے ذریعے انسان حاصل کرتا ہے۔ سائنس دراصل کیا ہے؟ تجربات، مشاہدات اور تجربات سے اخذ کیا گیا جو سمجھ ہے، علم ہے، قانون فطرت کے بارے میں، وہ سائنس ہے۔ تو اسی طرح سے باقی مراحل کے اندر بھی بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر لوگ فائنینشیل نالج سے بہت دور ہیں، اصل حقیقی نالج سے بھی، جو کہ قرآن و سنت و صحیح حدیث کا ہے، اور اس کے بعد باقی معاملات کے بھی، کہ دیکھیں کہ بلائنڈلی کسی کو فالو نہ کریں۔ ٹرینڈ، کلچر جو غلط ہے، جو کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو بالکل فالو نہ کریں۔ جہاں سے اچھی چیز ملتی ہے اس کو لے لیں، سیکھیں۔ آپ کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن بلائنڈلی کسی کو فالو نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور ایمان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے حساب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھئی تم، اللہ کہے گا کہ اللہ نے اللہ فرمائے گا کہ بھئی میں نے عقل عطا فرمائی انسان کو، تو اس کے مطابق کتنا عمل کیا، ہدایت کے اوپر کتنا چلا، اور زندگی کے باقی معاملات میں عقل سے کس طرح کام لیا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ انسان کا حساب اس کی صلاحیت، اس کی حیثیت کے مطابق لے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو، انسان کو ریسورسز دیے ہیں، عقل، علم، مال، طاقت، اس کے مطابق اس انسان کا حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے، صرف ہدایت کی طرف جو ہے بلائیں گے۔ اور فائنینشیل نالج کی بات ہو رہی تھی، اس میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جو بیچارے بغیر سوچے سمجھے دوسرے ممالک میں مزدوری کرنے چلے جاتے ہیں، کمانے چلے جاتے ہیں، بلکہ اپنی جمع پونجی جو ہوتی ہے اس کو بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور پھر مشقت کی زندگی گزارتے ہیں، جس میں اپنے گھر والے، بیوی بچے، ماں باپ سے دور۔ دیکھیں کہ پیسہ ایک امپورٹنٹ چیز، اور پیسہ بھی نہیں کما پا رہا تھا، کہ پیسہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، صرف اتنی جتنا کہ ایک گاڑی میں پیٹرول کی اہمیت سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور ایمان عطا فرمائے۔ دیکھیں غلطیاں سب انسانوں سے ہوتی ہیں، تو جو انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے، لیکن بہتر وہ ہے جو کہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ لے، خود وہ نقصان سے بچ جائے گا۔ آپ اگر کہیں باہر ملک میں جا کر کمانا چاہتے ہیں، تو آپ کو پہلے بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات ہو، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے بہت اچھی کوئی اپورچونٹی ہے جو کہ آپ کو مل رہی ہے، اور وہ آپ کو پیسے دیں۔ یہ نہیں کہ آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں، آپ ویزا خرید رہے ہیں، آپ خرچے کر رہے ہیں۔ اگر ان کو ضرورت ہے آپ کی سکلز کی، آپ کی سروسز کی، آپ کو جاب دینے کی، تو وہ آپ پہ پیسہ خرچ کریں گے، آپ کو پیسہ دیں گے۔ آپ کا مقصد تو پیسہ کمانا ہے نا، جس کی وجہ سے آپ باہر جاتے ہیں۔ کوئی بہت اچھی، جس میں سے آپ کو لاکھوں روپے کی انکم کی امید ہے، اگر ملتی ہے اور وہ دیتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ وہ بھی مختلف کیسز کو ڈیپلی انالیسس کرنا ہوگا۔ آپ کنسلٹنسی کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کنٹیکٹ نمبر پر واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ زندگی کے بارے میں معاملات، کاروباری معاملات، فائنینشیل ایشوز، گھریلو ایشوز کے بارے میں کنسلٹنسی کے حوالے سے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ زبردست کوشش ہوگی کو فائدہ پہنچانے کی انسانیت کو۔ اور اسی حوالے سے کچھ عرض کر رہا ہوں۔ اور دیکھیں جو کہ آپ کے پاس گیون ریسورسز ہیں، پیسہ کمانے کے حوالے سے عرض ہے، جہاں پہ بھی، بے شک آپ کسی گاؤں میں ہیں، شہر میں ہیں، جہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کیا ریسورسز دی ہیں۔ ریسورسز ان دا سینس صرف مال نہیں،
صرف پیسہ ریسورس نہیں ہے، صرف پیسہ رزق نہیں ہے، رزق اور جو ریسورسز ہیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس میں انسان کی عقلی صلاحیت ہے، انسان کی عملی صلاحیت ہے، انسان کے پاس سراؤنڈنگز میں کیا اپرچونیٹیز ہیں، انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیکھو سر سے لے کر پاؤں تک بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ آنکھیں اتنی بڑی نعمت ہیں کہ اگر کوئی انسان سمجھدار انسان سے پوچھے کوئی کہ بھئی پوری دنیا کی دولت جو ہے وہ تجھے دیتے لیکن تو اپنی 2 آنکھیں دے دے، تو سمجھدار انسان کہے گا نہیں، دولت مجھے کیا فائدہ ہے، یہ تو میری آنکھیں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اگر کوئی بے وقوف انسان کہے کہ میں آنکھیں کی بدلے دنیا کی دولت خرید لیتا ہوں، تو وہ آنکھیں دے کر دنیا کی دولت کا کیا کرے گا جب وہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمتیں ہمارے لیے، یہ ایک نعمت کی بات ہو رہی ہے آنکھیں جو ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں ہیں۔ اپنے ریسورسز کو سمجھیں۔ اگر کوئی آپ گاؤں میں ہیں، آپ وہاں پر زمین کو ٹھیکے پہ لے سکتے ہیں، فارمنگ کر سکتے ہیں، مختلف اس کے اندر چیزوں کے بارے میں کچھ کام کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے ریسورسز اسکلز دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا اسکلز ہیں، ہنر ہے، کیا علم ہے آپ کے پاس، کیا ایزیلی آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کا انٹرسٹ بھی ہے اس کے اندر۔ یہ چیزیں غور میں رکھیں، آپ کے پاس وہ اسکلز ہوں، وہ انٹرسٹ ہو اور وہ ریسورسز ہوں، تو آپ اس پر ایک نیچرل فلو سے جب کام کریں گے بغیر رسک کے۔ رسک سے مراد کہ بہت رسک کیا ہوتا ہے جی، ایک کیلکولیٹر رسک ہوتا ہے، اور دیکھیں کہ رسک کبھی نہیں لینا۔ لوگ جو بے وقوفی کی وجہ سے کہتے ہیں، جو کہتے ہیں جی کاروبار جو ہے وہ اس کو رسک کے بغیر کامیاب نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہے۔ وہ کینیکلی نہیں کامیاب ہوتا ہے، جو کہ لمبی چھلانگیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ پھر گرتے ہیں۔ کس طرح سے دیکھیں، ایک کامن سینس ہے، عقلی دلیل کہ انسان نے ایک اوپر منزل کے اوپر جانا ہے، نیچے ہے اوپر چھت پہ جانا ہے تو سیڑھیوں کا استعمال کرتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ جانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرماتا ہے، اپنے منزل پہ پہنچ جاتا ہے ایزیلی۔ وہی اگر وہ انسان چھلانگ مار کر کے یکدم سے اوپر پہنچنا چاہے گا تو وہ یقیناً اس کے کبھی امکانات ہیں، بہت زیادہ چانسز ہے وہ گرے گا، چوٹیں لگیں گی، نقصان ہوگا۔ تو ایک نیچرل فلو کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے جائیں، چھوٹے لیول سے شروع کریں، آہستہ آہستہ آپ بڑھتے جائیں۔ دنیا کے کامیاب ترین لوگ جو ہیں ان کے آپ سکسیس سٹوریز کو سمجھ لیں، بزنس کے اندر کیسے کامیاب ہوئے، تو وہ چھوٹے لیول سے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو سمجھتے ہوئے سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ یکدم سے کوئی ساری انویسٹمنٹ ایک جگہ پہ نہیں لگا دی بغیر سوچے سمجھے۔ کوئی بھی کام ہے اس میں سے اس کو بالکل چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں کہ جس میں سے اگر وہ آپ اس طرح سے اس کو سیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے کریں، آپ کچھ روپوں سے سٹارٹ کر لیں۔ آپ جو ہے وہ اس طرح سے جب سٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ زبردست فائدہ ہوگا۔ اپنا مائنڈ سیٹ کو کلیئر رکھیں، جس طرح سے انسان گمان کرتا ہے یا سوچتا ہے اسی طرح سے انسان کے ساتھ ہونے لگ جاتا ہے۔ تو یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ انسان کا دماغ ویسے کام کرتا ہے، اس کے پھر ایکشنز ویسے ہی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ اس کی زندگی میں ویسے ہی معاملات ہیں۔ اس لیے پازیٹیو اچھا سوچیں، قرآن مجید کو دیکھیں، جو سراؤنڈنگز میں ہوگی، جو چیز دیکھیں گے، سنیں گے اور محسوس کریں گے، اسی طرح سے آپ کے ساتھ ہونے لگ جائے گا۔ اب اچھی چیز سنیں گے اچھا فائدہ ہوگا، اچھا اثر ہوگا، بری چیز سنیں گے برا اثر ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، حقائق کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں۔ بزنس کے بارے میں اگر آپ کو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ایکسپرٹس ان کی جو سکسیس سٹوریز ہیں ان سے سیکھیں اور چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی حکم فرماتا ہے کہ جو بھی معاملہ پیش آتا ہے اگر آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے تو اس کے ایکسپرٹ سے اس کے بارے میں پوچھیں، اس سے سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ جو کچھ غلط کہا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت میں بہترین کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔